نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام برادر عزیز پروفیسر جاوید صاحب اور سامعین محترم، گزشتہ قسط میں آپ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے ابتدائی جو حالات اور واقعات ہیں وہ سماعت فرما چکے، اور آپ یہ بھی سماعت فرما چکے کہ امام مہدی علیہ السلام کو جزیرۃ العرب میں کس طرح سے پے در پے فتوحات نصیب ہوں گی، اور آپ نے یہ بھی سماعت فرمایا کہ کس طرح سفیانی دوم کا بھیجا ہوا لشکر مقام بیضا پر زمین میں دھنس جائے گا، اور یہ ایک بڑی نشانی ہوگی کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے۔ چنانچہ شام کے ابدال اور اولیاء اور عراق کے نیک لوگ بشمول اہل خراسان کے، یہ سب امام مہدی علیہ السلام کے پاس مکہ المکرمہ میں پہنچیں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے دستے حق پرست پر بیعت کر لیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کی جو لشکر کی قوت ہے، اس میں ان تمام افراد کے آنے کی وجہ سے بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا، اور جیسا کہ گزشتہ اقساط میں نے عرض کیا کہ آبادی کا سائز اس دور میں انتہائی کم ہوگا، قریباً وہی سائز ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں تھا۔ گویا آج کے دور کی آبادی دنیا میں ہمیں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ یہ جنگوں کے نتیجے میں، جس میں ایٹمی جنگ اور اس طرح کی خطرناک ہتھیاروں سے لیس جو جنگیں ہوں گی، یہ نوشتہ دیوار ہیں۔ جنگوں کی صورت میں اور حوادث کی صورت میں دنیا کی آبادی بہت کم ہو چکی ہوگی۔ چنانچہ امیر المومنین امام المتقین حضور مولا علی علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ مہدی کم سے کم 12,000 آدمیوں کے ساتھ نکلیں گے، اور زیادہ ہوئے تو یہ 15,000 افراد ہوں گے، اور رعب اور دہشت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے آگے آگے چلے گا۔ جو بھی دشمن ان کے آگے آئے گا، یہ لوگ اللہ کے حکم سے اس کو شکست دیں گے، اور ان کا یہ نعرہ ہوگا موت موت موت، یعنی امام مہدی علیہ السلام کا لشکر موت کی طرح دشمنوں پر وارد ہوگا۔ یہ اللہ کی بابت کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ان کے مقابلے کے لیے ملک شام سے 7 جھنڈوں کی قیادت میں ایک بڑا لشکر نکلے گا، لیکن امام مہدی علیہ السلام کے زیر قیادت یہ لشکر ان لوگوں کو بھی شکست دے دے گا، اور ملک شام کے تمام علاقوں پر امام مہدی علیہ السلام کا غلبہ ہو جائے گا، اور امام مہدی علیہ السلام جزیرۃ العرب کے بعد ملک شام پر بھی اپنی حکومت مستحکم کر لیں گے۔ اور پھر اس روایت میں الفاظ ہیں کہ اس کے بعد اپنی محبوب چیزوں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف لوٹ جائیں گے۔ مطلب کہ شام کی اس عظیم فتح کے بعد جو امام مہدی علیہ السلام کو اور ان کے لشکر والوں کو نصیب ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ ان پر دنیا کی نعمتیں فراخ کر دے گا، اور مسلمانوں کے لیے انتہائی زیادہ آسانیاں، فراخی
اور آسمان کی طرف سے برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس کے بعد روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کے بعد ہی دجال نکلے گا۔ راوی ابن زریر غافقی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام سے عرض کی، فاختہ اور بزازہ سے کیا مراد ہے؟ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اتنی عادلانہ اور مشفقانہ حکومت پھر قائم ہوگی کہ آدمی جو کچھ کہنا چاہے گا بلا کسی خوف و خطر کے کہے گا۔ سبحان اللہ! گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا دور نبوی کی یاد تازہ کر دے گا۔ یہ روایت کتاب الفتن میں از نعیم بن حماد نے جو لکھی ہے، اس میں 953 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا یہ لشکر جو 12,000 یا بعض اسی روایت میں ایک اور اندازے کے مطابق زیادہ سے زیادہ 15,000 افراد پر مشتمل ہوگا، یہ لشکر ملک شام میں پھر دشمنوں کو شکست دے گا، اور سفیانی کے لشکر کو شکست دینے کے بعد یہ ملک شام پر اپنی حکومت قائم کر لیں گے، اور امام مہدی علیہ السلام کی حکومت اتنی عادلانہ اور مشفقانہ ہوگی کہ جو بھی شخص اپنا مافی و ضمیر بیان کرنا چاہے گا وہ بغیر کسی خوف و خطر کے کہہ سکے گا، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے اپنی برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ اسی طرح سفیانی دوم کے حوالے سے یہ روایت بڑی خاص ہے کہ امیر المومنین امام المتقین حضور مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب آل ابو سفیان سے تعلق رکھنے والے شخص یعنی سفیانی کا لشکر بیضہ کے مقام پر زمین میں دھنس جائے گا اور اس کو اس واقعہ کی اطلاع ملے گی، تو اہل شام میں تمام لوگ اپنے بادشاہ کے پاس حاضر ہو کر یہ کہیں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے، لہٰذا ان کے مقابلے کی بجائے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو اور ان کی اطاعت میں داخل ہو جاؤ، وگرنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ چنانچہ سفیانی امام مہدی علیہ السلام کے پاس بیعت کے لیے پیغام بھیجے گا۔ اس روایت کا حوالہ تفسیر الحاوی میں جلد دوم میں موجود ہے، اور اس کا حوالہ نمبر ہے 73۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب سفیانی کے لشکر کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا تو امیر مکہ اپنے لوگوں سے کہے گا کہ یہی وہ علامات خاص ہیں جو احادیث میں تم سے بیان کی جاتی تھیں۔ چنانچہ یہ حاکم مکہ اور یہ سارے لوگ جو سفیانی کی طرف سے مکہ کی عمارت پر تفویض کیے گئے تھے، یہ لوگ ملک شام سفیانی کے پاس پہنچیں گے اور اس ناحق بادشاہ کو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی خبر دیں گے۔ چنانچہ سفیانی امام مہدی علیہ السلام کے پاس بیعت کی درخواست بھیجے گا، اور اس کے درخواست بھیجنے کے بعد بنو کلب کے لوگ سفیانی کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ تم نے یہ کیا کیا، تم تو ہماری
بیعت لینے کے لیے چلے تھے، مگر تم نے تو اپنی بیعت کو چھوڑ کر کسی اور کی بیعت کے لیے آمادگی ظاہر کر دی۔ اس پر سفیانی بنو کلب کے لوگوں سے کہے گا کہ اب میں کیا کروں؟ مجھے لوگوں نے اس امیر کے حوالے کر دیا ہے، یعنی مجھے لوگوں نے مجبور کر دیا ہے اس بیعت پر۔ اس پر بنو کلب والے کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم اپنی بیعت کو فسخ کر دو۔ چنانچہ یہ سفیانی بدبخت امام مہدی علیہ السلام کے پاس پیغام بھیج کر بیعت فسخ کرا لے گا۔ پھر سفیانی اور بنو کلب کہ یہ لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے خلاف لشکر کشی کریں گے، مگر یہ سب امام مہدی علیہ السلام کے لشکر سے شکست کھا جائیں گے۔ اس دن ایک ایسا آدمی بھی ہوگا جو بنو کلب کے ایک محلے میں اپنی برچھی گاڑ دے گا۔ عین ممکن ہے کہ یہ شعیب بن صالح ہی ہوں۔ پھر اس روایت کے الفاظ ہیں، پس نامراد ہے وہ شخص جو بنو کلب کی غنیمت کے دن نامراد رہا۔ کتاب الفتن میں اس روایت کا نمبر 959 ہے۔ یہ بڑی خاص روایت ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سفیانی اپنے لوگوں کے اہل مکہ اور اہل شام کے کہنے پر پہلے امام مہدی علیہ السلام کو بیعت کے لیے خط لکھے گا، لیکن جب بنو کلب کے لوگ سفیانی کو اکسائیں گے اور اس بات پر آر دلائیں گے کہ تم تو اپنی بیعت کے لیے راہ ہموار کرنے نکلے تھے اور تم تو لوگوں سے اپنی بیعت کے لیے قتال کر رہے تھے، مگر اب تم نے کسی اور کی بیعت کر لی، تو اس آر دلانے پر یہ سفیانی دوبارہ پھر امام مہدی علیہ السلام کے خلاف خروج کرے گا اور بیعت کو فسخ کرا لے گا، مگر بدبخت بنو کلب کے ساتھ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے ہاتھوں عبرت ناک شکست سے دوچار ہوگا۔ سامعین محترم، یہاں ایک بڑا خاص نقطہ ہے اور وہ یہ ہے، اور بڑا لطیف نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ سفیانی نے جس قدر ظلم کیا ہوگا، کیونکہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سفیانی اس قدر ظالم ہوگا کہ یہ فرعون سے بھی بدتر ہوگا۔ یعنی قرب قیامت میں ابو سفیان کی آل اولاد میں سے ایک ایسا شخص ظاہر ہوگا جو یزید کو، اس کے باپ کو، حتیٰ کہ پرانی امتوں کے ظالم حکمرانوں کو اور فرعون جیسے ظالم کو بھی ظلم و ستم میں کہیں پیچھے چھوڑ دے گا۔ اب خاص نقطہ یہ ہے کہ اس قدر ظلم کرنے کے بعد اگر یہ شخص امام مہدی علیہ السلام کی بیعت پر قائم رہتا تو پھر تو اس کی توبہ اور اس کی بخشش یقینی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا اور گوارا نہیں تھا کہ ایسا ظالم، ایسا شکی القلب اور ایسا بدبخت شخص جس نے آل رسول کے مبارک خون سے اور امت مسلمہ کے ہزاروں معصومان کے خون سے ہاتھ رنگے ہوں گے، ایسے شخص کو کسی بھی صورت بخشش کا پروانہ ملے۔ چنانچہ اس شخص سے یہ جو آخری موقع پر توبہ کی توفیق ہے وہ بھی اس طرح سے شیطان اور نفس کے فریب کی بدولت چھن جائے گی، اور یہ شخص اپنی ہی انانیت، اپنے غرور
اور اپنے شیطان جیسے حواریوں اور بنو کلب کے لوگوں کے اکسانے پر یہ توبہ کی آخری جو گنجائش ہے اور جو آخری مہلت ہے وہ بھی گنوا بیٹھے گا اور یوں عبرت ناک انجام سے دوچار ہوگا۔ یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ بنو کلب وہ بدبخت قبیلہ ہوگا جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے موقع پر سب سے زیادہ آپ کے خلاف دشمنی رکھے گا۔ اب یہاں بڑی خاص بات ہے جس طرف برادر عزیز نے توجہ دلائی۔ بنو کلب کی جو تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، حتیٰ کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی، اور جب بنو امیہ کا دور شروع ہوا تو اس زمانے میں بھی یہ ایک عیسائی قبیلہ تھا، اور بنو امیہ کا جو پہلا بادشاہ تھا یعنی یزید کا باپ، اس نے بنو کلب میں شادی کی، اور کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ کی ان رشتہ داریوں کے بعد اس قبیلہ کے کچھ لوگ ضرور مسلمان ہوئے، لیکن ان کی سرشت میں اور ان کے خون میں وہی اسلام دشمنی جو پہلے سے موجود تھی وہ باقی رہی، کیونکہ جن کی خاطر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کا بھی اسلام سے بس واجبی سا تعلق تھا، اس لیے یہ کنورژن بھی کوئی صحیح اسپرٹ کے مطابق نہیں تھی۔ بہرکیف بنو کلب کا یہ قبیلہ امام مہدی علیہ السلام کے دور میں سب سے زیادہ آپ کی مخالفت کرے گا، حتیٰ کہ آپ کے دشمن نمبر 1 سفیانی کو، جو کہ آپ کی بیعت کو قبول کر چکا ہوگا، اسے بھی یہ اکسائے گا کہ امام مہدی علیہ السلام کی بیعت فسخ کر دو۔ چنانچہ انہی کے اکسانے پر یہ سفیانی بدبخت عبرت ناک انجام سے دوچار ہوگا اور امام مہدی علیہ السلام کے خلاف خروج کرے گا۔ یہاں یہ نقطہ بھی بڑا خاص قابل ذکر ہے کہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو بنو کلب کے شکست کھا جانے کے بعد ان کی مال غنیمت بٹنے کے موقع پر موجود نہیں ہوگا وہ بڑا ہی بد نصیب ہوگا۔ مطلب یہ کہ بنو کلب جب شکست کھا جائیں گے تو ایک کثیر مال مسلمانوں کے ہاتھ لگے گا، اور اس روز امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہونا اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہ شخص دنیا و آخرت میں فائز المرام ہے اور خوش نصیب ہے، اور جو شخص اس مال غنیمت میں سے کچھ حاصل نہ کر پایا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس موقع پر حاضر نہیں ہوگا یا وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہوگا، تو اس لحاظ سے اس کو بدقسمت کہا گیا۔ اور صحابہ کرام نے ظاہر ہے یہ از خود بات نہیں کی، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں تھا۔ چنانچہ اس ضمن میں بہت سی احادیث مبارکہ ہیں، ہم یہاں ایک حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں۔ حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محروم وہ شخص ہے جو بنو کلب کے اموال غنیمت سے محروم رہا۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مسند میں رقم کیا ہے، اور یہ مسند کی جلد 2 ہے اور حدیث کا نمبر ہے 356۔ گویا حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوئی کہ بنو کلب کی شکست کے بعد اور سفیانی کی شکست کے بعد ایک کثیر مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگے گا۔
سفیانی اور بنو کلب کے خروج کے حوالے سے ایک اور روایت ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ کتاب الفتن میں نعیم بن حماد لکھتے ہیں کہ سفیانی امارت امام مہدی علیہ السلام کے سپرد کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لے گا۔ حضور سیدنا امام مہدی علیہ السلام ملک شام میں ایک انگلی کے برابر زمین بھی کسی قابض کے پاس نہ رہنے دیں گے، مگر یہ سب زمینیں واپس لے کر ذمیوں کے حوالے کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور تمام مسلمانوں کو جہاد کی طرف لوٹا دیں گے، اور اس ضمن میں آپ شام میں 3 سال تک قیام فرمائیں گے۔ اس کے بعد بنو کلب کا ایک شخص جس کا نام کنانا ہوگا، یہ سفیانی کے پاس آئے گا، اور اس کے ساتھ کچھ دیگر لوگ بھی ہوں گے جن میں سے کوکب نام کا بندہ قابل ذکر ہے، وہ اور اس کی قوم بھی بنو کلب کے اس شخص کے ساتھ ہوگی۔ یہ سب لوگ سفیانی کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی، تمہاری حمایت کی، لیکن جب تم بادشاہ بن گئے تو ہمارے دشمن کے ہاتھ پر تم نے بیعت کی، تمہیں اس بیعت کو ترک کرنا ہوگا اور تمہیں نکلنا ہوگا، ہم جنگ کریں گے۔ وہ کہے گا کہ کن لوگوں کے ساتھ میں نکلوں؟ اس سے کہا جائے گا کہ قبیلہ کلب، بنو کلب اور قبیلہ بنی عامر کے تمام لوگ تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور حتیٰ کہ ہمارے قبیلوں کی بوڑھی عورتیں بھی تمہارے ساتھ شامل ہوں گی، حتیٰ کہ ہمارے تمام کھر والے جانور بھی تمہارے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوں گے، اور کوئی بھی پیچھے نہ رہے گا۔ چنانچہ وہ سفیانی بیعت کو فسخ کر دے گا، اور اس کے پاس بنو کلب اور بنو عامر کے تمام لوگ مقام بیان میں اکٹھے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام ان کی جانب ایک علم بردار دستہ روانہ کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں سب سے بڑا دستہ جس کے پاس علم ہوگا وہ 100 افراد پر مشتمل ہوگا۔ یہ لشکر فاسور ابراہیم نامی مقام پر رکے گا۔ چنانچہ بنو کلب کے گھوڑ سوار دستے اور دیگر پیدل دستے بنو عامر کے لوگ سفیانی کی قیادت میں سب یہاں صف بندی کریں گے۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے اور لڑائی چھڑے گی تو بنو کلب پشت پھیر کر بھاگ جائیں گے اور سفیانی کو پکڑ لیا جائے گا۔ سفیانی کے عبرتناک انجام کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ واقعہ تقریباً ایک ہی ہے مگر مقام میں فرق ہے۔ چنانچہ ملاحظہ فرمائیے، ولید بن مسلم کا بیان ہے کہ مجھ سے ایک محدث نے بیان کیا کہ امام مہدی علیہ السلام کے حکم پر سفیانی کو مسجد اقصیٰ کے باب رحمت پر ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر اس کا مال غنیمت دمشق میں سیڑھیوں پر بیچا جائے گا۔ اس روایت کا حوالہ کتاب الحاوی جلد دوم اور صفحہ اور حوالہ نمبر اس کا 72 ہے۔
اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت المقدس کا خلیفہ دوسرے بادشاہ کو قتل کر دے گا۔ اس روایت کا حوالہ کتاب الفتن میں 965 ہے۔ اسی طرح حضرت کعب احبار نے بیان کیا کہ جب تم بیت المقدس کا خلیفہ دیکھو اور دوسرا بادشاہ اس کے مقابلے میں دمشق میں دیکھو تو بادشاہ دمشق کی اتباع مت کرنا، کیونکہ وہ اپنے گھر کے گدھے سے بھی زیادہ گمراہ ہوگا۔ اس کتاب کا الحاوی میں حوالہ 74 ہے اور جلد دوم ہے۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ دمشق میں جب سفیانی بادشاہ کے طور پہ حکمران ہو تو اس وقت بیت المقدس میں امام مہدی علیہ السلام خلیفۃ المسلمین کے طور پر موجود ہوں گے، اور یہ بھی ان تمام احادیث مبارکہ اور روایات سے یہ واضح ہے کہ ابھی جو غزہ کے مسلمان اور بیت المقدس کے مسلمان اسلام کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں، یہ قربانیاں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوں گی کہ اب عالم اسلام کا کیپٹل اور اس امت کا مرکز بیت المقدس ہی بنے گا، اور یہ شہدائے فلسطین کی قربانیوں کی برکت سے ہی ہوگا۔ اور اس میں ایک بڑا خاص اور لطیف نقطہ مجھ سے میرے استاذ گرامی نے بیان کیا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس میں جو مسلمان آباد ہیں، ان میں سے جو سادات کرام ہیں یہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے بہت سی بابرکت ہستیوں نے بیت المقدس کا رخ کیا۔ چنانچہ فلسطین کے مسلمانوں کی قربانیاں اس طرح سے پھر رنگ لائیں گی کہ بیت المقدس ہی عالم اسلام کا دارالخلافہ بنے گا، اور امام مہدی علیہ السلام بیت المقدس ہی کو مسلمانوں کا کیپٹل بنائیں گے، اور یہیں سے پھر وہ پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ یہ اعزاز پھر بیت المقدس کی اس پاک سرزمین کو اور مسلمانوں کے خون کی برکت سے اس دھرتی کے رہنے والے مسلمانوں کو نصیب ہوگا کہ قیامت تک یہ سرزمین عالم اسلام کے مرکز کی حیثیت سے امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائے گی۔ آج کے دور میں بھی مومن اور منافق کی پہچان بڑی واضح ہے۔ جو شخص بیت المقدس کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہے وہی اصل معنوں میں مومن ہے، اور جو حکومتیں، جو فوجی طاقتیں بیت المقدس کے مسلمانوں کے خلاف کھڑی ہیں وہ یا تو کافر ہیں یا پھر منافق۔ گزشتہ روایت میں آپ نے بنو کلب کے ساتھ ساتھ بنو عامر کا ذکر بھی سنا۔ بنو عامر کے حوالے سے بھی بڑی خاص بات جو میرے برادر عزیز نے مجھے بتائی وہ یہ ہے کہ بنو عامر دراصل نجد کا قبیلہ ہے، اور یہ وہی قبیلہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب تبلیغ کے لیے حفاظ کرام صحابہ کو اس علاقے میں بھیجا گیا تو انہوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ صحابہ کرام کو شہید کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں بار نجد کے لیے دعا نہ کی بلکہ شام اور یمن کے لیے 2 بار برکت کی دعا کی،
اور نجد کے لیے بار بار اصرار کرنے پر بھی دعا نہ کی، بلکہ فرمایا یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ چنانچہ آج کے جو خارجی سعودی عرب پر قابض ہیں اور انہی خارجیوں کا مذہبی ٹولہ ابن عبد الوہاب نجدی کی فکری اولاد جو بلاد اسلامیہ کے مراکز پر قابض ہے اور آل سعود کی صورت میں یہ حکمران مسلمانوں کے سب سے اہم ترین مرکز پر قابض ہیں، ان بدبخت لوگوں کا کیپٹل نجد ہی ہے، جس کا موجودہ نام ریاض ہے۔ چنانچہ ریاض کے لوگ کل بھی اسلام دشمن تھے اور منافق تھے اور پیغمبر اسلام کی دعاؤں سے محروم تھے۔ آج کے دور میں بھی آپ بڑے واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، اس موجودہ جنگ نے تو ان کا جو رہی صحیح جو ان کا بھرم تھا اس کا پردہ بھی چاک چاک کر دیا۔ اب کوئی بھی شخص ان کی منافقت سے بے خبر نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ جو ان کے ریالوں پر پلتے تھے اور ان سے ریال لے کر وہ اہل سنت کے پلیٹ فارم کو یا یوں کہہ لیجیے اہل محبت کے پلیٹ فارم کو چھوڑ دیتے تھے، اب ان لوگوں کی آنکھیں بھی کھل چکی ہیں۔ حالانکہ ہمارے بزرگ اور اس خطے کے صوفیہ اور اولیاء صدیوں سے یہ دہائی دے رہے تھے کہ یہ لوگ جو اس وقت بلاد اسلامیہ عرب پر قابض ہیں یہ انگریز کے پروردہ ہیں۔ ہمارے اہل علم حضرات اول روز سے ہی اس نجدی ٹولے کے خلاف تھے اور براہین قاطعہ سے جو احادیث کی روشنی میں اور دیگر منطقی اور عقلی دلائل کی روشنی میں ان لوگوں کو سمجھایا جاتا تھا کہ ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں بغض نبی ہے اور بغض آل نبی ہے، اس لیے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ مگر بعض لوگوں کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ یہ بات ماننے سے انکاری تھے، لیکن موجودہ غزہ کی صورتحال نے ان منافقین کے چہروں پر پڑے نقاب الٹ کر رکھ دیے ہیں اور یہ منافقین بڑے واضح ہو چکے ہیں، جو اس بات پر بھی راضی اور آمادہ نہیں کہ یہ اس جنگ کے ماحول میں بھی اسرائیل کی تجارتی ناکہ بندی کریں یا کم از کم اس کو پیٹرول دینا ہی بند کریں۔ تو یہ جو سفیانی ہے اس کے حوالے سے اس روایت میں جس کا ذکر ہم نے ابھی کیا، حضرت کعب احبار نے یہ متنبع کیا کہ جب تم ایسے زمانے کو پاؤ جس میں بیت المقدس کا خلیفہ دیکھو اور دوسری طرف شام میں دمشق میں آل سفیان میں سے ایک بادشاہ دیکھو جو اس کا دشمن ہو، تو کبھی بھی اس بادشاہ دمشق کی اتباع مت کرنا، کیونکہ وہ اپنے گھر کے گدھے سے بھی زیادہ گمراہ ہوگا۔ مطلب یہ کہ ان کی گمراہی جانوروں سے بھی زیادہ ہوگی اور جانوروں سے بھی یہ بدتر ہوں گے، اور میں نے عرض کر دیا کہ الحاوی میں اس کا حوالہ نمبر 74 ہے۔ چنانچہ اس جنگ کے احوال آپ سماعت فرما چکے کہ کس طرح سے پھر سفیانی کے لشکر کو شکست ہوگی۔ اس ضمن میں ایک اور روایت ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب الفتن میں 967 نمبر پر ہے، یعنی 967 اس کا نمبر ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ جب دونوں گھوڑ سوار دستوں میں جنگ چھڑے گی تو سفیانی کے حواری بنو کلب کے لوگ پشت پھیر کر بھاگ جائیں گے، اور ظاہر ہے ان کے ساتھ ہی بنو عامر کے نجدی بھی بھاگ جائیں گے، اور سفیانی یوں اپنے حواریوں کے جانے کے بعد بے یار و مددگار رہ جائے گا، چنانچہ اس کو پکڑ لیا جائے گا۔ اس روایت میں یہ لکھا ہے
کہ اس بدبخت سفیانی کو وادی کے بیچ میں ذیت القنطرہ کی سیڑھی کے کنارے پر گرجا گھر کے پاس کی زمین پر پھیلی ہوئی چٹان کے اوپر ذبح کر دیا جائے گا۔ یعنی اس روایت میں پوری تفصیل بیان کی گئی کہ وہ کون سی خاص جگہ ہوگی، یعنی مقام ذیت القنطرہ ہوگا، اور یہ گرجا گھر کے پاس ایک سیڑھی کے کنارے پر اس بدبخت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ جیسے روایت کے الفاظ ہیں، جیسے ایک بکری ذبح کی جاتی ہے، اور پھر آگے وہی الفاظ ہیں جو ہمیں حدیث مبارکہ میں ملتے ہیں کہ نامراد ہے وہ شخص جو بنو کلب کی اس جنگ میں امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ شریک نہ ہو اور پھر ان کی غنیمت کی تقسیم کے موقع پر حاضر نہ ہو۔ اس روایت میں یہ ذکر بھی ہے کہ اس مال غنیمت میں کمواری لڑکیاں 8 درہم میں فروخت کی جائیں گی، یعنی بنو کلب اور سفیانی کے ساتھ شریک خواتین بھی ان کے ساتھ ہی پھر ذلیل و رسوا ہوں گی، اور یہ بھی کنیزوں کے طور پر پھر فروخت کی جائیں گی۔ کتاب الفتن میں اس روایت کا حوالہ 967 ہے۔ اسی طرح محدث ارطاط نے بیان کیا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اس کے بعد وہ مکہ المکرمہ میں 3 سال کے بعد واپس آئیں گے۔ اس دوران بنو کلب کا ایک شخص نکلے گا اور وہ ارم کے علاقے میں رہنے والے ہر شخص کو طوعاً یا کرہاً اپنے ساتھ لے لے گا۔ وہ امام مہدی علیہ السلام کی طرف بیت المقدس کے لیے 12,000 آدمیوں کے ساتھ روانہ ہوگا، مگر امام مہدی علیہ السلام اس کے لشکر کو شکست دیں گے اور سفیانی کو پکڑ لیں گے اور اسے باب جیرون کے پاس قتل کر دیا جائے گا۔ کتاب الفتن میں اس روایت کا حوالہ نمبر 968 ہے۔ گویا ان روایات کی روشنی میں ہم یہ جان چکے کہ سفیانی کا انجام بے حد عبرتناک ہے، تاہم کس جگہ پہ اس کو ذبح کیا جائے گا اور اس کو قتل کیا جائے گا، اس حوالے سے تھوڑا تھوڑا فرق بیان کیا جاتا ہے۔ سامعین محترم، آپ نے سفیانی کا عبرتناک انجام ملاحظہ فرمایا، اور یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ بیت المقدس کو امام مہدی علیہ السلام اپنے زمانہ اقدس میں مسلمانوں کا دارالخلافہ بنائیں گے، اور اس کی جھلکیاں ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس دور میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو قربانیاں اس وقت بیت المقدس کے مسلمان دے رہے ہیں، یہ عالم اسلام میں سے کوئی بھی قوم اور کوئی بھی گروہ اس وقت نہیں دے رہا۔ اس لیے پھر بیت المقدس کے مسلمانوں کے سر ہی سرفرازی، ناموری اور سرداری کا تاج سجے گا، اور انہی کے مقام کو امام مہدی علیہ السلام دارالخلافہ بنائیں گے، اور یہیں سے پھر ساری دنیا پر حکومت کریں گے۔ سامعین محترم، اس قسط میں آپ نے سفیانی کے عبرتناک انجام کو جانا، اور یہ بھی جانا کہ مسجد اقصیٰ کے باب رحمت پر اور بعض جگہ باب جیرون کا ذکر ہے، اور بعض جگہ ایک گرجا گھر کے پاس سیڑھیوں پر اس کے ذبح کیے جانے کا ذکر ہے۔ بہرکیف سفیانی کو شام میں ہی بیت المقدس کے پاس ہی کہیں ذبح کیا جائے گا، اور اس کا ذبح کیا جانا
اور بنو کلب اور بنو عامر کا شکست کھا جانا، یہ امت کو سمجھانے کے لیے بہت ہی واضح نشانیاں ہیں کہ جب تک اس امت پر نجدی اور آل سفیان کی فکر کا پرچار کرنے والے لوگ قابض ہیں، اس وقت تک ہم یہودیوں کے خلاف کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہودیوں کے خلاف کامیابی جو حتمی اور آخری ہمیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں ملنی ہے، وہ اسی صورت میں ملنی ہے جب ہم امت مسلمہ کے منافقین کو، جو کہ بنو امیہ یزید کے خاندان کے فکری حواریوں اور نجدی ٹولے کی صورت میں قابض حکمرانوں سے جب تک ہم جان نہیں چھڑا لیتے، اس وقت تک ہم یہودیوں کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو سفیانی کا ذبح کیا جانا، بنو کلب کا ذلیل و رسوا ہونا، بنو عامر کا ذلیل و رسوا ہونا، ان کی خواتین کا 8 درہم میں فروخت ہونا اس بات کی دلیل ہوگی کہ امت نے اپنے منافقوں اور کافروں سے جان چھڑا لی، اور جب ان منافقین سے جان چھڑا لی جائے گی تو پھر ظاہر ہے کہ یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی۔ اگلی ایک ساتھ میں ہم اسی طرف بڑھیں گے۔ اس قسط میں اتنا ہی کافی ہے۔ والسلام۔